صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمارے لیے زندگی ہے۔ کیونکہ اللہ کا نام پوری کائنات کی روح ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو امر کن سے بنایا اور ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ہم تو انسان ہیں، انسان کے علاوہ جتنی بھی ذی روح چیزیں ہیں وہ سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اور اسی میں اس کی زندگی ہے۔ اور فرمایا پوری کائنات کی روح اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا نام دیا تاکہ اس کی عظمت کا اقرار کرے اور اس ذکر کے ذریعے سے ہم اپنے دل کو زندہ کریں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی ہے۔ ہم لوگ زندہ ہیں اس وقت میں، یہ اصل زندگی نہیں ہے جسے حیات طیبہ کہتے ہیں، جسے حیات طیبہ کہتے ہیں، وہ اللہ کے نام کے ساتھ ملنے والی زندگی، اللہ کے نام کے ساتھ ملنے والی زندگی ہے۔ جسے یہ زندگی مل گئی صرف ایک فکر ہوگا بس، باقی دوسرا کچھ بھی فکر نہیں لگے گا، اس کو صرف ایک فکر لگے گا، اس کے علاوہ دوسرا کوئی فکر اس کی زندگی میں نہیں رہے گا۔ وہ فکر کیا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ وہ فکر کیا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کے علاوہ کھانے کا، پینے کا، کمانے کا اور جمانے کا کسی بھی طرح کا کوئی بھی فکر اور ہیبت نہیں ہے۔ کیوں؟ اصل زندگی وہ ہے، حیات طیبہ، جنت والی زندگی اصل میں وہ ہے، اصل میں وہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، 4 اور 6 بچوں کے باپ تھے، حالانکہ لڑکوں کی وفات ہو گئی، لڑکیوں کے لیے طلاق ہوئی۔ کسی بھی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رنج کیا ہو یا کچھ ہیبت کی ہو، کہیں سنا آپ لوگ؟ اگر ہمیں تھوڑی سی ہیبت یا تھوڑی سی پریشانی ہو تو ہم کتنا ہیبت کرتے ہیں، کتنا روتے ہیں، کتنا تکلیف پڑتے ہیں۔ میرے عزیزو،
وہ اللہ کے نام کے ساتھ والی زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے 2 پتھر بندھے، کتنے بندے؟ 2 پتھر بندھے۔ اب بتائیے کتنی بھوک ہوگی، کتنی غریبی ہوگی، کبھی ہیبت کریں؟ پہلے کام ملا نہیں تو پریشانی، جی نوکری ہونا چاہیے، نوکری ملنے کے بعد درما ملا نہیں تو پریشانی، کما لینے کے بعد اگر کسی کو کچھ پیسے دے دیا تو پھر اس سے لینے کی پریشانی، بچے ہو تو پھر بچوں کی پریشانی، بچے نہ ہو تو پھر اس کی الگ پریشانی۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے صرف اس لیے ہے کہ ہمارے دل زندہ نہیں ہیں، ہم اللہ کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ کا نام جب ہم لیتے تو اس کا نور ہمارے دل میں اترتے ہوئے ہمیں دکھتا نہیں، اس کا نور دل میں اترتے ہوئے ہمیں دکھتا نہیں۔ میرے عزیزو، یہ ایک مشق ہے ہم اپنے دل کے زندہ کرنے کی، اپنے دل کی کیا کرنے کی؟ زندہ کرنے کی، یہ مشق۔ مشہور بات آپ لوگوں نے بھی بیانات وغیرہ میں سنے ہوں گے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کپڑوں کے بیپاری تھے۔ کس کے بیپاری تھے؟ کپڑوں کے بیپاری تھے، اور مال جو ہے پانی کے جہاز میں اسٹیمر میں آتا تھا۔ تو ایک مرتبہ اس سبق کے دوران میں طلبہ میں تو ایک آدمی نے آ کے کچھ کان میں کہا، تو اس نے کہا کہ، تو حضرت سن کر بولے الحمدللہ، حضرت سن کر کیا بولے؟ الحمدللہ۔ تو پھر ایک آدھے گھنٹے کے بعد پھر دوسرے بار اسی آدمی نے آ کر پھر کچھ سنایا۔ اس وقت میں سنانے والے کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے، تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ پہلے بھی الحمدللہ کہا اور بعد میں بھی۔ اب شاگرد سب سن رہے تھے، تو حضرت جو پہلی بار جب آیا وہ اس کا چہرہ غمگین تھا، اس نے کچھ سنایا تو الحمدللہ کہا، بعد میں خوشگوار چہرے کے ساتھ آ کے پھر کچھ سنایا تو الحمدللہ کہا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بولے کہ میں سبق پڑھانے کے لیے بیٹھا تھا، تو اس نے آ کر کہا کہ جو ہمارا مال لے کر آنے والا جو اسٹیمر تھا وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ تو میں نے کہا الحمدللہ۔ اور دوسری بار آ کے اس نے بتایا کہ نہیں وہ ہمارے سمجھنے میں فرق ہو گیا، وہ ہمارا نہیں، وہ بعض دوسرے لوگوں کا تھا۔ تو میں نے کہا الحمدللہ۔ تو پھر طلبہ نے کہا کہ حضرت پھر تو پہلے تو انا للہ ہی پڑھنا چاہیے، تو آپ نے الحمدللہ کیوں کہا؟ تو حضرت بولے کہ دیکھو، مال کے ڈوب جانے کا یا مال کے ملنے کا میرے اوپر کوئی اثر نہیں، مال جانے کا بھی غم نہیں ہے اور مال کے ملنے کا بھی کوئی خوشی نہیں۔ میں تو اپنے دل کو دیکھ رہا تھا کہ جس وقت میں میری جہاز ڈوبی تو میرے دل میں کیا تو تکلیف ہوئی، کیا ان کو دیکھی، میں نے دل کو جب دیکھا تو میرے دل کو کچھ تکلیف نہیں ہوئی، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ اور جب ملنے کی خبر سنایا اس نے تو میں نے اپنے دل میں دیکھا کیا تو خوشی ہوئی کیا اس کو، تو پھر میں نے دیکھا اپنے دل میں خوشی بھی نہیں ہوئی، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ یہ زندگیاں ہوتی ہیں، یہ زندگیاں ہوتی ہیں میرے عزیزو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نبوت کے بعد سے لے کر وفات تک پتہ نہیں کتنی ساری تکلیفیں جو کہ ہم روزانہ بیانات میں سنتے رہتے ہیں، لیکن ان چیزوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کیا یا ہیبت کیا، ایسا آپ کو کہیں نہیں۔ اگر ہیبت کیا بولے تو کیا ہیبت ملے گی؟ میری پوری امت جنت میں کیسے چلے جائے گا، اور میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے گا، میرے اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے گا۔ لیکن میرے عزیزو، جس آدمی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میرے اللہ مجھ سے کہ راضی ہو جائے، تو پھر اللہ اسے
امت کی فکر بھی ڈالیں. جس آدمی کو اپنی فکر نہ ہو وہ امت کی فکر کیا کر سکتا ہے؟ جس آدمی کو اپنی فکر نہ ہو تو پھر امت کی فکر کیا کرے؟ جس آدمی کو صرف اپنے کمانے جمانے کی فکر ہو وہ امت کی کیا فکر کر سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، حضرت جی مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمٰن نے کہ جس وقت میں سے 6 صفات متعین کیے تو اس میں ذکر کا بھی نمبر لگا کہ ہر کام کرنے والا ساتھی اور ہر مومن آخری درجہ کم سے کم 3 تسبیح پڑھے. آخری درجہ کیا پڑھے؟ وہ اپنے دل کو صاف کر لے اور اسے زندہ دلی ملے، اس کا دل زندہ ہو اور وہ مردوں میں شمار نہ ہو، اور اس کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ آ جائے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ آ جائے تو پھر وہ امت کی فکر کا بھی کام کرے، پھر امت کے لیے بھی کام کرے. میرے عزیزوں، دنیا کی کوئی بھی چیز اللہ کے نام کے بغیر نہیں ہے. فرمایا کہ وہ پتا درخت پہ جب تک لگا رہتا ہے جب وہ ذکر کرتا رہتا ہے، جب اسے ذکر کرنا چھوٹ جاتا ہے تو پھر وہ سوکھ کر نیچے گر جاتا ہے، سوکھ کر نیچے گر جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے علاوہ اور دوسرے صحابہ اکرام میں سے جب ان کو یہ بات پتہ لگی کہ دنیا کی اور کائنات کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو انہوں نے مکے کی گلیوں میں وہ جو کنکریاں ہوتی تھی ریتی کی، اس کو اٹھا کے کانوں کے پاس رکھ کے سوتے تھے، کر کے کانوں کے پاس. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے کہ میں نے سنا اس کے اندر سے مکھیوں کی بھنبھناہٹ جیسی آواز اور جو ہے ان کے ذکر کی مجھے سنائی. حضرت عمر جی سے اس نے کہا کہ میں نے ان پتھروں کو اٹھا کر سنا کہ میرے کو جو ہے اس کے اندر سے ذکر کی آواز سنائی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس کی آواز سنی. عام صحابہ یہ کہتے ہیں جب ہم کھانا کھاتے ہوتے ہیں دسترخوان پر، کہاں پر بولو؟ دسترخوان پر کھانا کھاتے ہوتے ہیں، جس کھانے کو ہم کھاتے اس کا ذکر بھی ہم سنتے تھے. جس کھانے کو ہم کھاتے اس کا ذکر بھی ہم کیا کرتے؟ سن لیتے. تو میرے عزیزوں کہ اللہ رب العزت نے ان کے دل کو اتنا زندہ کر دیا، اللہ نے کائنات کے پردے بھی ہٹا دیے، ہر چیز کا ذکر ان کو سنائی دے رہا ہے، ہر چیز کا ذکر ان کو کیا کر رہا ہے؟ سنائی دے رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے پیٹھ پر بیٹھ کر بات کرتے ہوئے کھڑے ہونے سے منع کیا. جسے پہلے اونٹوں کا زمانہ تھا، اب ایک آدمی جا رہے ہیں اونٹ پہ، اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ بس میں بیٹھے بیٹھے باتیں کر لیتے ہیں. بس میں بیٹھے بیٹھے کیا کرتے رہتے؟ باتیں کرتے رہتے. بس جا رہی ہے اور ہماری بات چل رہی ہے، بس جا رہی ہے اور بات چل رہی ہے. یہ تو آج کی بات ہے، لیکن اس زمانے میں کہ جس وقت میں سواریوں کا زمانہ تھا، ان اس کی سواری کی پیٹھ پر ہے، ان اس کی سواری کی پیٹھ پر ہے، اور جا رہے ہیں، اور جاتے جاتے راستے الگ ہو رہے ہیں. جاتے جاتے کیا ہو رہے ہیں؟ راستے الگ ہو رہے ہیں. تو اس وقت میں دونوں کھڑے ہو کر کچھ بات کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نہیں، باتیں مت کرو، سواریوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر باتیں نہ کرو. انہوں نے کہا کیوں؟ ان کے ذکر میں خلل ہوگا. جس سواری پر آپ ہیں اور وہ سواری ذکر والی،
جب تک وہ چلتی رہے گی ذکر میں رہے گی، کھڑے ہو جائے گی اس کا ذکر رک جائے گا، اسے تکلیف ہو۔ سواری جب تک پیٹھ پر رہے گا، سوار جب تک پیٹھ پر رہے گا وہ کس میں رہے گی بولا؟ ذکر میں رہے گی۔ اب جماعت کے اصول پر آ جاؤ، دیکھو کیا فرماتے کہ جب کوئی جماعت چلنے لگے تو رستے میں دنیاوی باتیں نہ کریں، تعلیم کریں، سیکھنا سکھانا کریں، وظائف پورے کریں۔ سفر کے اندر ٹرین میں، بس میں اور گاڑی میں کوئی فضول اور دنیا کی اور بیکار باتیں سفر میں نہ کریں، بلکہ کوئی نہ کوئی دعا سیکھیں، کوئی نہ کوئی عمل کی بات ہو، کیونکہ وہ بھی کیا کرتے بولو، ارے بولو وہ بھی کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، کائنات کی ہر چیز ذکر کے ساتھ ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ ہم اللہ کے نام سے غافل ہو گئے تو اس لیے ہمارے دل مردہ ہو گئے، ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں دنیا کی خوشی خوشی معلوم ہوتی ہے اور دنیا کا غم اور غم معلوم ہوتا ہے، اور جو ہے ہمیں اللہ کو راضی کرنے کے غم کے علاوہ دنیا کے سارے غم گھیرے ہوئے ہیں۔ اگر ہماری کو ہیبت نہیں بولے تو صرف ایک ہیبت نہیں ہے اللہ کو کیسے راضی کرنا، اس کے علاوہ ساری ہیبت ہے، اس کے علاوہ ساری ہیبتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام کے پیٹوں پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، لیکن میرے عزیزوں ان کے مذاکرے میں انہوں کر لیے سو باتاں جو حدیثاں ہمارے پاس موجود ہے، اس میں ایک بھی مایوسی کا کلمہ نہیں، ان کی زبانوں سے نکلی ہوئی ہر بات محفوظ ہے، لیکن ان کی کوئی اس طرح کی غم کی بات محفوظ نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ زندہ دل لوگ تھے، ان کو صرف ایک ہی غم تھا، بچے کو بھی ایک ہی غم تھا، عورت کو بھی یہی غم تھا، اور بوڑھے کو بھی یہی غم تھا، بیمار کو بھی یہی غم تھا، مالدار کو بھی یہی غم تھا، اور غریب کو بھی یہی غم تھا، اللہ مجھ سے کیسے راضی کرے گا، اللہ مجھ سے کیسے راضی کرے گا۔ تو میرے عزیزوں کہ ہم لوگوں کو اللہ نے انعام کے طور پر اپنا نام دیا، ہم اس پر ایسی مشق کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو مرنے سے پہلے زندہ کر دے۔ تو کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ بھئی آپ لوگ بھی کوشش کرو گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بھائی دیکھو، یہ ذکر بالجہر ہم یہاں پر جو کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ مشقی طور پر ہے، اصل ذکر تو آپ کو اپنے گھر پر کرنا ہے کہ صبح میں فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، اگر جو لوگ مسجد میں مشورے میں بیٹھتے ہیں یا صبح کے بعد ملاقات کے لیے جاتے ہیں وہ فجر سے پہلے کرنا ہے۔ اگر فجر سے پہلے مشکل ہو گیا تو پھر کیا کرنا، سارے مسجد کے معمولات، مشورہ، ملاقات پورا ختم ہونے کے بعد پھر اپنا ذکر کر کے پھر اشراق پڑھ کے گھر جانا یا پھر اپنے کام کی طرف جانا۔ اسی طریقے سے شام میں عصر کے بعد اپنا ذکر مکمل کرنا، عصر کے بعد کے وقت کو بالکل ذکر کے لیے فارغ کرنا۔ اگر اس وقت میں اگر کوئی گشت ہے یا کوئی عمل ہے تو اس کے اندر لگ کر جو بچا ہوا وقت رہتا ہے اور اس کو اللہ کی یاد کے لیے فارغ کرنا۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے، ایسا کام کرتا ہے، عصر کے بعد اسے موقع نہیں، عصر کے بعد اسے موقع نہیں۔ میرے عزیزوں، سونے سے پہلے کم سے کم اپنی تسبیح پوری کر کے سونے سے پہلے اپنی تسبیح پوری کر کے سونا۔ 3 تسبیح تو پوری امت کی متفقہ اور کامن تسبیح۔ تیسرا کلمہ درود شریف اور استغفار۔ اب اس خانقاہ کے ذریعے سے کسی کو 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ، کسی کو 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور کسی کو 300 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 400 مرتبہ الا اللہ، اس طرح سے جس کو جو ذکر ملا ہوا ہے اور اس ذکر کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ ذکر کا بہترین وقت
فجر سے پہلے یا فجر کے بعد، عصر کے بعد یا عشاء کے بعد، عصر کے بعد یا عشاء کے بعد تو کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے عزیزوں، ذکر جو ہے ہمارے دل کو زندہ کرے گا اور حیات طیبہ یعنی جنت والی زندگی اللہ ہمیں دنیا میں عطا کرے گا ذکر کی برکت سے۔ اس کی برکت سے، اور دنیا کی رنج غم مصیبتیں تکلیفیں یہ ساری چیزیں میرے عزیزوں ذکر کی وجہ سے ہلکی لگتی ہیں۔ دیکھو مقدر ہوتا ہے، مقدر یہ ایک دانہ بھی کم نہیں ہو سکتا۔ کیا اس بات کا یقین نہیں ہے ہمیں؟ تو پھر کیا غم کرنے سے کچھ بڑھے گا؟ جو ہمارا مقدر ہے یہ ایک دانہ بھی کم نہیں ہوگا، تو پھر ہمیں غم کرنے سے کیا بڑھے گا؟ حیبت کرنے سے کیا بڑھے گا؟ اگر حیبت کرنا چھوڑ دیں گے تو کیا گھٹ جائے گا؟ میرے عزیزوں، یہ تکلیف ہم نے مفت میں بولی، یہ تکلیف ہم نے کیا کر لی؟ بولا مفت میں بولی۔ اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے یہ تکلیف ہم نے کس سے؟ مفت میں لے لی ہے۔ اس کو دور کر لینے کے لیے میرے عزیزوں یہ ذکر والی محنت ہے اور خانقاہ والی محنت ہے، اور جو اس کے اندر مشق کر کے اپنے دل کو زندہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔